أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم. سورہ ہمزہ کی جو ہے وہ ہم آج کنٹینیو کرنا ہے. ہم نے اسٹارٹنگ کی 4 آیات پڑھ لی تھی. اس میں ہم نے جو پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے کرس اور ڈسٹرکشن ہو اس بندے پر جو کہ میرے بندوں کی برائیاں کرتا ہے، پیچھے پیچھے ان کے اندر نقص نکالتا ہے، یا ان کو پبلکلی ہیوملیٹ کرتا ہے، یا ان کا مذاق اڑاتا ہے. تو اب پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ بندہ جو ہے وہ کیوں دوسروں کو اپنے آپ کو سپیریئر اور دوسروں کو انفیریئر سمجھتا ہے. وہ اس وجہ سے کیونکہ اس کے پاس مال و دولت آ جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس بندے کے بارے میں بتا رہے تھے کہ ایسا بندہ جو ہوتا ہے وہ اپنے مال کو جمع کر کر اور گن کر رکھتا رہتا ہے. اس کے بعد ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ تیسری آیت میں کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال جو ہے اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا، اس کی ساری پرابلمس کو سالو کر دے گا. لیکن اللہ تعالیٰ 4 آیت میں بتا رہے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. اور جیسے کہ وہ بندہ دوسروں کو انسگنیفیکنٹ سمجھتا تھا تو اس کو بھی انسگنیفیکنٹ سمجھا جائے گا اور اس کو جو ہے وہ حطمہ میں پھینک دیا جائے گا. اب ہمیں آیا نمبر 5 سے پڑھنا ہے کہ واٹ از دس حطمہ از. تو اسٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ادراک ما الحطمہ، اور کیا جانو تم کیا ہے حطمہ. یہاں سے ہمیں پڑھنا ہے. اچھا، حطمہ کہتے ہیں کسی ایسی چیز کو جو آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دے، آپ کے یا آپ کو کمپلیٹلی بریک کر کے رکھ دے. دیٹ از نون ایز دا حطمہ. اب حطمہ کی جو فردر ڈسکرپشن ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے آیا نمبر 6 میں دی ہے. اللہ تعالیٰ نے آیا نمبر 6 میں کہا ہے نار اللہ الموقدہ، اللہ کی آگ ہے دہکائی ہوئی. یہ حطمہ کی فردر ڈسکرپشن ہمیں ملتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، حطمہ کی فردر ڈسکرپشن کیا ہے کہ وہ آگ ہے اللہ تعالیٰ کی. اب اس سے کیا سمجھ آ رہا ہے کہ آپ کو میں بتاؤں کہ قرآن میں جو ہے وہ کہیں بھی اس طریقے کی ڈسکرپشن نہیں یوز کی گئی. یہ بہت سیریس ڈسکرپشن ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایک آگ کے ورڈ کو اپنے ساتھ ایسوسیٹ کر کے کہہ رہے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ یہ جہنم کی آگ ہے، یہ دوزخ کی آگ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میری آگ ہے. دس از دا فائر آف اللہ. تو یہ کوئی عام آگ نہیں ہے. پہلی بات تو ہمیں اپنے ذہن میں بٹھا لینی ہے. دوسری چیز یہ کہ میں نے آپ کو اسٹارٹنگ میں بتایا تھا کہ یہ سورہ اسٹرانگسٹ سورہ آف وارننگ ہے. وہ میں نے اس لیے کہا تھا کیونکہ یہ اسٹرانگسٹ سورہ آف وارننگ اس لیے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو اپنے نام کے ساتھ ایسوسیٹ کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ میری آگ ہے، حطمہ از مائی فائر. تو یہ بہت اسٹرانگ وارننگ آپ کو مل رہی ہے یا ہم سب کو مل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ ہمیں اس سورہ کو لائٹلی نہیں لینا. یہ بہت اسٹرانگ وارننگ ہمیں اس سے ملتی ہے. مقدہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایسی فائر جو کہ جلتی رہے اور بجھے ہی نہ. دنیا کی آگ کیا ہوتی ہے کہ جلتی ہے تو بجھ جاتی ہے نا، لیکن مقدہ کا مطلب ایک ایسی آگ ہوتی ہے جو کبھی بجھتی نہیں ہے. اب یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی آگ جو ہے وہ انفائنائٹ ہے، وہ کبھی بجھے گی نہیں. اچھا، اب جو ہے اس میں جو ہے یعنی کہ اس آیت سے جو سمجھ یہ آ رہا ہے کہ ایسے لوگ جو دوسروں کو انسگنیفیکنٹ سمجھتے تھے، ان کی پرسنالٹی کو جو ہے وہ بریک کرتے تھے، ان میں نقص نکال کے ان کو پبلکلی ہیوملیٹ کر کے یا دوسرے لوگوں سے ان کی برائی کر کے یا ان کو سرکاسٹک ریمارکس پاس کر کے ان کی پرسنالٹی کو بریک کرتے تھے یا خراب کرتے تھے، تو ایسے لوگوں کو بھی کیا ہوگا، حطمہ میں پھینک دیا جائے گا. یعنی اللہ کی آگ میں پھینک دیا جائے گا اور وہ آگ ان لوگوں کے پیسز ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دے گی، ان کو بریک کر دے گی بہت سارے پیسز میں. تو اس آیت سے جو ہے وہ یہ سمجھ آتا ہے. اور یہ بہت اسٹرانگسٹ سورہ تھی وارننگ کی، کیونکہ پورے قرآن میں کہیں بھی ڈسکرپشن نہیں ملے گی کہ اللہ تعالیٰ آگ کے ورڈ کو اپنے ساتھ ایسوسیٹ کر کے کہہ رہے ہو کہ یہ میری آگ ہے، یعنی فائر آف اللہ. اوکے، اس کے بعد آتے ہیں آیا نمبر 8 پر. اوکے، انہا علیہم مؤصدہ، بے شک وہ ان پر ڈھانپ کر نہیں. آیا نمبر 7 پر التی تطلع علی الافئدہ، جو جا پہنچے گی دلوں تک. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اچھا، سب سے پہلے تو ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں تطلع کا مطلب. تطلع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز جو کہ اوپر چڑھ رہی ہو اور بہت تکلیف دے کے اوپر چڑھ رہی ہو اور سب سے ٹاپ پہ جا پہنچے، اس کو بولتے ہیں تطلع. اس کے بعد آتا ہے افئدہ. افئدہ کا جو لفظ ہے وہ پلورل ہے اس فؤاد کا. فؤاد کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا جو کہ سراؤنڈڈ ہو آنکھ سے. دیٹ از نون ایز دا فؤاد. تو افئدہ از اے پلورل آف فؤاد. اچھا، اس کے بعد اب یہاں پہ
اس کا اب کنیکشن کیا بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جو آنکھ ہوگی نا، اب اس میں کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آنکھ دلوں تک جا پہنچے گی. اس آیت کا کیا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھ جو ہے وہ دلوں تک جا پہنچے گی. یعنی دل کے یعنی حتما جو ہے وہ انسان جو جتنے بھی ایول کیریکٹرسٹکس تھے وہ سارے اس کے دل کے اندر تھے. یعنی وہ جو ایروگینٹ تھا، وہ گریڈ تھا، وہ پیسوں کو بچا بچا کے رکھتا تھا، گریڈی تھا، وہ پرائڈ فیل کرتا تھا اور دوسروں کو انفیریئر سمجھتا تھا. اور جو ہے وہ یہ سارے جو اس کے ایول کیریکٹرسٹکس تھے وہ سارے اس کے دل کے اندر تھے. تو اللہ تعالیٰ کی جو آنکھ ہے وہ اس کے دل تک پہنچے گی اور ان سارے ایول کیریکٹرسٹکس کو برن کر دے گی، کیونکہ وہ سارے ایول کیریکٹرسٹکس کہاں تھے؟ اس کے دل کے اندر تھے. اس کے بعد ایک اور چیز جو اس سے سمجھ آ رہی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو آنکھ ہے وہ کوئی عام آنکھ کی طرح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی آنکھ جو ہے وہ ایک بہت خاص آنکھ ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی آنکھ جو ہے وہ انسان کے دل تک پہنچے گی اور پھر اس کے جرم کی نوعیت کو معلوم کرے گی اور اس کے بعد پنشمنٹ دے گی. یعنی دنیا کی آنکھ تو ایسی ہوتی ہے نا جو ہر چیز کو جلا کر رکھ دیتی ہے، لیکن یہاں پہ اسپیسیفکلی کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے شاید میں کہ وہ دلوں تک جا پہنچے گی. یعنی حتما جو ہے وہ انسان کے دل تک جا پہنچے گی. اس کا مطلب کہ وہ انسان کی جو برائیاں ہیں، انسان کی جو جرم کی نوعیت ہے وہ معلوم کرے گی اور اس کے بعد سزا دے گی. یعنی اللہ تعالیٰ کیا ہے جسٹ کرے گی، یعنی سب کے ساتھ اپنا جو ہے وہ جسٹس کا بیہیویئر رکھے گی، انسان کے گناہ کے مطابق اس کو جو ہے وہ پنشمنٹ دے گی. تو یہ بھی کیریکٹرسٹک تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک آنکھ کی کیریکٹرسٹک ہے اور اس آیت سے جو ہے ہمیں یہ سمجھ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، پھر آ جاتے ہیں آیا نمبر 8 پر. انہا علیہم مؤصدہ، بے شک وہ ان پر ڈھانپ کر بند کر دی جائے گی. اچھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ آیا نمبر 8 سے ہمیں یہ سمجھ آ رہا ہے کہ مؤصدہ جو ہوتا ہے نا، مؤصدہ کا مطلب ہوتا ہے کہ تمام دروازے بند ہو جانا، ان کا لاک ہو جانا، کہ اس کے بعد کیا ہے کہ باہر جانے کی جگہ ہی نہ ملے، اس کو کہتے ہیں مؤصدہ. اب اس آیا میں یہ اس سے کیا سمجھ آ رہا ہے؟ اس سے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ ایسے لوگ جو کہ اپنی مال و دولت کی وجہ سے غرور اور تکبر میں آ گئے تھے اور اپنی مال و دولت کو وہ لوگ لاک کر کے رکھتے تھے، کہیں سیف جگہ بند کر کے رکھتے تھے اور جمع کرتے رہتے تھے اور اس کو گڈ پرپس کے لیے اسپینڈ نہیں کرتے تھے. تو ایسے لوگوں کو جو ہے ان کو بھی جو ہے وہ قیامت کے دن جو ہے وہ آگ کے ڈورس کے پیچھے جو ہے وہ بند کر دیا جائے گا کہ وہاں سے پھر ان کا کوئی اسکپ نہیں ہوگا، وہ کہیں اس سے جو ہے وہ باہر نہیں نکل پائیں گے. تو جو ہے وہ اس آیت نمبر 8 سے سمجھ آ رہا ہے. دین اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں آیا نمبر 9 پر. آیا نمبر 9 ہے فی امد ممددہ، اونچے اونچے ستونوں میں. اچھا، اس کی جو ہے وہ دو طریقے کی جو ہے وہ ٹرانسلیشن تفسیر ملتی ہیں. ایک تو یہ کہ کچھ اسکالرس کا کہنا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آنکھ کے جو ستون ہے یا اچھا، اس کے مطلب یہ کہ جو یعنی کہ آنکھ، ایک تو آنکھ جل رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کے باہر جو ڈورز ہے نا وہ جو ہے وہ جو آنکھ کے جو ستون ہے یا آنکھ کے جو کالمز ہوں گے یا جو وہ اتنے اونچے ریز ہو جائیں گے کہ اس سے جو ہے وہ لوگ باہر نہیں جا پائیں گے. یعنی آنکھ کے جو ستون ہیں وہ اٹ سیلف اتنے ہائی اوپر کی طرف اٹھ جائیں گے یا بہت تیزی سے اتنی زیادہ آنکھ جلے گی کہ وہ لوگ جو ہے وہ وہاں سے باہر نہیں نکل پائیں گے. اور دوسرا جو مطلب ہے وہ اس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ جو آنکھ کے جو دروازے ہیں، یعنی کہ ایک اندر آنکھ جل رہی ہے اور باہر جو دروازے ہیں تو وہ دروازے اٹ سیلف اتنے اونچے ہوں گے کہ وہاں سے کوئی اسکپ نہیں ہوگا. تو ایک اس کا جو ہے وہ یہ ٹرانسلیشن جو ہے وہ کی جاتی ہے. سو یہاں پہ جو ہے وہ سورہ الہمزہ کی 9 آیا بھی سمجھ آ گئی ہے. اچھا، ایک اور جو آیا مجھے امپورٹنٹ چیز بھی مینشن کرنی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الہمزہ کی آیا نمبر 1 till 3 دیکھے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں پنشمنٹس کا ذکر کیا ہوا ہے، سوری کرمنل ایکٹس کا ذکر کیا ہوا ہے. یعنی کہ جو انسان بری چیزیں کرتا ہے، یعنی کہ جو غیبت کر رہا ہے، کسی کی بیک بائٹنگ کر رہا ہے، کسی کے سارکاسٹک ریمارکس پاس کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سارے کرمنل ایکٹس آیا نمبر 1 اور 3 آیا نمبر 1 till 3 میں یہ سارے ایکٹ ایکسپلین
क्राइम्स एक्सप्लेन किए हुए हैं। और आया नंबर 4 till 9 में जो है वो अल्लाह ताला ने सारी पनिशमेंट एक्सप्लेन की हुई हैं इन क्रिमिनल एक्ट की। तो ये अल्लाह ताला ने कुरान को जो मैं बोलती हूँ ना पूरा कम्प्लीटली बैलेंस है। तो वो यहाँ पे अल्लाह ताला ने यहाँ पे भी हमें सूरह में जो है वो बैलेंस नजर आता है कि अल्लाह ताला ने इतने इनक्रेडिबली पहले अल्लाह ताला ने क्रिमिनल एक्ट्स को बयान किया, फिर पनिशमेंट्स को बयान किया, ताकि इंसान के दिल में डर बैठे अल्लाह ताला की पनिशमेंट्स का, और वो अपने आप को इन क्रिमिनल करेक्टरिस्टिक्स या क्रिमिनल एक्ट से बचाए। तो अल्लाह ताला ने दोनों तरीके, यानी अल्लाह ताला दोनों साइड से एक्सप्लेन करते हैं कि अल्लाह ताला किसी एक साइड से एक्सप्लेन नहीं करते। कुरान परफेक्टली बैलेंस किया है, क्राइम्स भी बताए गए हैं और पनिशमेंट्स भी बताई गई हैं। तो अल्लाह ताला ने जो है वो इस आयत में भी बैलेंस रखा गया है। तो यहाँ पे सूरह अल-हुमज़ा की तफसीर जो है वो कंप्लीट होती है। किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। इसके लेसन जो है वो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर।